بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 33 مستثنیٰ کے بارے میں فصل، یہ صفحہ نمبر میرے پاس 96 مکتبۃ المدینہ کی ہدایت النحو ہے۔ تو اس کا آج ہم سبق یہ فصل مستثنیٰ کے بارے میں جو ہے انشاءاللہ پوری پڑھیں گے۔ تو اس کا انداز آپ کو پہلے پتہ ہے کہ ہمارا سبق کا، کہ سبق پڑھتے ہیں، اس کی تفہیم جس طرح بھی ہو سکے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اسی سبق سے ریلیٹڈ قرآن اور احادیث کے اندر جو مثالیں کچھ مل جائیں تو وہ بھی پھر ذکر کی جاتی ہیں، تاکہ مزید رغبت بڑھے صرف و نحو کے متعلق، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی کچھ نہ کچھ معلومات ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو بہرحال یہ انشاءاللہ سبق کے آخر میں مثالیں وغیرہ دی جائیں گی۔ تو جو مستثنیٰ ہے، تو مستثنیٰ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات یقیناً ہوں گی کہ آپ نے کوئی ابتدائی کتاب پڑھی ہوگی نحو کی، تو اس کے اندر جو آپ کو معلومات ہیں کہ مستثنیٰ کی تعریف کیا ہے، اس کی قسمیں کیسی ہیں، اس کا اعراب کیسے آتا ہے، کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن میں ہوگا، اس کے حروف کون سے ہیں، یعنی جس الا اور اس کے اخوات وغیرہ۔ تو یہی جو کچھ آپ کو معلوم ہے تو وہی یہاں پر ہوگا، لیکن عربی زبان میں ہوگا، عربی عبارت کے اندر ہوگا، اور کچھ نئی چیزیں آپ کو ہو سکتا ہے سیکھنے کو ملیں۔ تو آئیے بلا تخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ فصل المستثنى لفظ يذكر بعد الا واخواتها ليعلم انه لا ينسب اليه ما نسب الى ما قبلها۔ یہاں تک انہوں نے مستثنیٰ کی تعریف کی ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، اور وہ یہ کہ جتنی بھی تعریفات ہوں کسی فن کی تو اس کو کوشش کیا کریں عربی میں ہی یاد کر لیں۔ آسان ہوتی ہیں، کچھ تھوڑا سا بندے کو ایک دفعہ کرنا پڑتا ہے، لیکن جب یاد ہو جائے تو پھر ساری زندگی یہ کام دیتی ہیں۔ تو بہرحال اگر نہیں ہو پا رہی تو اب اردو میں پھر کم از کم یاد رکھیں، ایک ساتھ میں مثال بھی کر لیں۔ تو بہرحال تعریف سماعت کریں۔ فرماتے ہیں مستثنیٰ ایسا لفظ ہے جس کو الا اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ الا اور اس کے اخوات کیا ہیں؟ مراد یہ ہے کہ الا جس طرح حرف استثناء ہوتا ہے، اسی طرح لا یکون، خلا، مادہ، لیسا وغیرہ جو آگے آ رہے ہیں، تو یہ سارے کیا کہلاتے ہیں؟ اس کے اخوات۔ جس طرح پیچھے بھی آپ نے اسباق پڑھے ہیں تو وہاں پر بھی ایک اسی طرح کا مصنف کا طرز عمل تھا کہ جس طرح انا اور اس کے اخوات، اسی طرح حروف مشبہ فعل کے بعد فعل ناقصہ وغیرہ، تو وہاں پر بھی انہوں نے یہ طرز اختیار کیا تھا کہ اخوات وغیرہ کا انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا، تو یہاں پر بھی اسی طرز کو لے کے آئے ہیں۔ تو بہرحال مستثنیٰ ایسا لفظ جو الا اور اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو یا اس کے بعد اس کو ذکر کیا جاتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب الا اور اس کے اخوات کے بارے میں تو آپ کو عرض کر دیا، تو اب یہ ذکر کیا کیوں جاتا ہے؟ کہتے ہیں لیعلم، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ انہ لا ينسب الیہ ما نسب الی ما قبلہ، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ حکم اس کی طرف منسوب نہیں ہے، یعنی مستثنیٰ کی طرف وہ حکم منسوب نہیں ہے، ما نسب الی ما قبلہ، وہ حکم جو اس کے ما قبل کی طرف منسوب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں گے تو آپ کو آسان ہو جائے گا۔ اگلے صفحے پر انہوں نے مثال دی، جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی مگر زید، یعنی میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، یعنی زید نہیں آیا، قوم آئی۔ اب یہ ہم نے تعریف اس کے اوپر فٹ کرنی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ترجمہ سماعت کریں کہ مستثنیٰ ایسا لفظ ہے جس کو الا کے بعد ذکر کیا جائے۔ اب یہ جو میں نے مثال آپ کو عرض کی، اس میں الا کے بعد ذکر کیا گیا زید کو، تو یہ ہو گیا مستثنیٰ، کیونکہ یہی انہوں نے کہا ہے کہ مستثنیٰ ایسا لفظ ہے جس کو الا کے بعد ذکر کیا جائے۔ تو اب الا بھی آپ مثال میں دیکھ رہے ہوں گے، تو الا کے بعد کیا ہے؟ زید۔ تو اب دو چیزیں یہاں پر جو انہوں نے تعریف میں کہی وہ ہم نے آپ دیکھ لی یہاں پر، کہ الا کے بعد اور وہ جو ذکر کیا گیا الا کے بعد وہ کیا ہے؟ مستثنیٰ۔ اچھا، تو اخوات یعنی الا کی جگہ کوئی اگر اور بھی ہوتا لفظ تو بھی یہی مطلب بننا تھا۔ تو بہرحال یہاں تک سمجھ آ گئی۔ پھر آگے کہتے ہیں یہ ذکر کیا کیوں جاتا ہے، اس کی انہوں نے علت بیان کی، کہتے ہیں تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو بات ما قبل کی طرف منسوب ہے وہ اس کی طرف منسوب نہیں ہے، یعنی مستثنیٰ کی طرف۔ اب دوبارہ مثال کو دیکھیں کہ قوم آئی، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، تو مطلب زید نہیں ہے، قوم آئی۔ تو اب
زید کی طرف وہ حکم منسوب نہیں ہے جو اس سے ماں قبل جو قوم لفظ ہے قوم کی طرف منسوب ہے. تو قوم کی طرف کیا چیز حکم منسوب ہے؟ وہ ہے آنے والا کام، یعنی آنا، کسی چیز کا آنا. تو یہاں قوم کا آنا یہ تو پایا جا رہا ہے لیکن زید کا آنا نہیں پایا جا رہا. تو یہی انہوں نے تعریف کے اندر سمجھایا. تو کوئی بھی آپ استثناء کی مثال لے لیں گے تو وہاں پر اس تعریف کو آپ فٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. یقیناً آپ کو وہاں سارا اجرا کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ واقعی جو تعریف ہم نے پڑھی ہے وہ اس کے اندر ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں. تو یہاں پر بھی ساری چیزیں آپ نے سماعت کر لی ہوں گی کہ اللہ کی شرط لگائی، یعنی اللہ اور اس کے اخوات، یہ بھی آپ کو درمیان میں مل گیا مثال کے اندر. پھر یہ ہے کہ اللہ کے بعد جو ذکر کیا جائے وہ بھی آپ کو مل گیا. پھر کیوں ذکر کیا جاتا ہے تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ حکم منسوب ہوگا یا نہیں ہوگا اس حوالے سے. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں یہ تعریف آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہ تو تھی تعریف. اب آگے مین جو تقسیم کری ہے وہ کہتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، اور وَهُوَ یعنی یہ مستثنیٰ دو قسموں پر ہے، یعنی اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک متصل اور نمبر دو منقطع. مستثنیٰ متصل کہتے ہیں وَهُوَ مَا أُخْرِجَ عَن مُتَعَدَّدٍ بِإِلَّا وَأَخَوَاتِهَا. کہتے ہیں مستثنیٰ متصل وہ ہے جس کو متعدد سے الا اور اس کے اخوات کے ذریعے نکالا جائے. ٹھیک ہے، اب متعدد سے کیا مراد ہے یہ بھی آپ مثال سے سمجھیں گے. تو اب یہ تعریف آپ نے یہ ازبر رکھنی ہے متصل کی، کیونکہ آگے اس کا استعمال ہونا ہے پورے سبق کے اندر، پورے سبق میں بھی ہوگا. پھر آگے جب کبھی زندگی میں جب عبارت وغیرہ اس طرح اجرا میں آئیں گے آپ تو وہاں پر آپ کو اس کا استعمال لانا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا مستثنیٰ کی تعریف، متصل کی تعریف، منقطع کی تعریف، اسی طرح آگے موجب اور کلامی غیر موجب کی باتیں آ رہی ہیں. یہ جتنی بھی ہیں یہ یاد رکھنے سے تعلق رکھنے والی ہیں. تو بہرحال دو قسموں پر یہ مستثنیٰ ہے. تو پہلی قسم متصل، تو اس کی تعریف کیا یہ آپ نے سماعت کی کہ وَهُوَ یعنی مستثنیٰ متصل وہ ہے جس کو متعدد سے نکالا گیا ہو. کس کے ذریعے نکالا گیا ہو؟ بِإِلَّا وَأَخَوَاتِهَا، اللہ کے ساتھ نکالا جائے گا یا اللہ کے جو اخوات ہیں اس کے ذریعے. جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں جاءنی القوم الا زیدن. اب یہاں پر جو آپ نے تعریف پڑھی ہے بالکل اس کے اوپر صادق آنی چاہیے متصل کی تعریف کی. جس طرح پہلے اوپر والی اسی مثال کے اوپر ہم نے اجرا کیا تھا تعریف کا، اسی طرح ہم متصل کا یہاں پر اجرا کریں گے کہ کیا اس کے اندر متصل والی صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ پائی جا رہی ہیں مثال کے اندر. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ مستثنیٰ متصل وہ ہے جس کو متعدد سے نکالا گیا ہو. اب یہاں پر قوم متعدد ہے. ٹھیک ہے، مطلب قوم کے اندر مختلف انسان آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، انسان آتے ہیں وغیرہ. تو اب یہاں مرد و عورت بچے سب قوم کے اندر داخل ہو گئے. تو اب اس میں سے یہ متعدد ہو گئے اور متعدد کے بعد زید کو متعدد سے نکال دیا گیا. اور نکالا کس کے ساتھ گیا؟ اللہ کے ذریعے. اللہ ہوتا یا کوئی اور اس کا خوات میں سے ہوتا تو بالکل یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں بننا تھا. بہرحال دونوں چیزیں پائی گئیں. ایک تو یہ کہ متعدد سے نکالا گیا ہے، تو نکالا کس کے ذریعے گیا ہے؟ اللہ کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے دونوں چیزیں جو تعریف میں پڑھی وہ بالکل آپ نے یہاں پر سماعت کر لی. اب یہ تو تھی دو قسموں میں سے پہلی قسم. دوسری قسم کہتے ہیں وَمُنْقَطِعٌ، اور مستثنیٰ منقطع. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْمَذْكُورُ بَعْدَ إِلَّا وَأَخَوَاتِهَا غَيْرَ مُخْرَجٍ عَن مُتَعَدَّدٍ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ. یہاں تک اس کی تعریف ہے. کہتے ہیں کہ مستثنیٰ منقطع یہ وہ ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے اللہ اور اس کے اخوات کے بعد، غیر مخرج جس کو نکالا نہ گیا ہو، ان متعدد سے. جس طرح پیچھے والی مثال تعریف تھی متصل کی، اس کے اندر تھا کہ متعدد سے نکالا گیا ہو، لیکن یہاں بالکل اس کا الٹ ہے کہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بعد وہ ہے، یعنی مستثنیٰ منقطع وہ ہے جس کو اللہ کے بعد ذکر کیا گیا ہو اور اس کو نکالا نہ گیا ہو متعدد سے. کیوں متعدد سے نکالا کیوں نہ گیا ہو؟ کہتے ہیں لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، کہتے ہیں اس کے مستثنیٰ منہ میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے. یعنی اس میں داخل ہوتا ہی نہیں ہے تو نکالنا کس وجہ سے ہے؟ یعنی قوم کے اندر زید تو داخل تھا تو وہ تو ہم نے نکال دیا متعدد سے، لیکن جو منقطع والی صورت ہوگی تو اس میں منقطع لفظ سے آپ غور کریں کہ ٹوٹا ہوا، علیحدہ ہونا، کٹا ہوا ہونا، یعنی وہ اس کے اندر پہلے داخل ہی نہیں ہے تو اس کو نکالیں کیسے؟ مطلب اس کی جنس کوئی اور ہوگی، جو نکال رہے ہیں وہ جنسی کوئی اور ہے. تو اس لیے جنسیت یا اس کے اندر داخل نہ ہونے کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ اس کو منقطع کے طور پر لیا. جیسے مثال دیکھیں کہ آپ کو اور آسان ہو جائے گا. کہتے ہیں جاءنی القوم الا حمارا، میرے پاس قوم آئی سوائے یا مگر گدھا، یعنی میرے پاس سوائے گدھے کے ساری قوم آئی. تو اب قوم کے اندر جو اشرف المخلوقات، بچے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں، ٹھیک ہے، مرد حضرت، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن گدھے کا تعلق تو اس سے آئے نہیں کیونکہ اس کی جنس ہو رہا ہے، ان کی جنس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہی انہوں نے کہا منقطع کے طریقے دوبارہ سماعت کریں کہ منقطع وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے، جس کو نکالا نہ گیا ہو متعدد سے. تو اب یہاں پر بھی یہی ہے نا کہ اللہ کے بعد حمار کو ذکر کیا گیا ہے
اور اس کو متعدد سے نکالا نہیں گیا القوم سے، ٹھیک ہے، کیوں؟ لعدم دخولہ فی المستثنی منہ، مستثنی منہ میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو مستثنی جس کو نکالا گیا ہو اور مستثنی منہ جس سے نکالا گیا ہو، تو اوپر والی مثال میں تھا القوم مستثنی منہ، اور یہاں پر مثال اس کے اندر تو وہ داخل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، قوم کے اندر۔ تو بہرحال یہ آپ نے دو اصطلاحیں یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ مستثنی اور مستثنی منہ، مستثنی منہ جس سے نکالا گیا ہو اور مستثنی جس کو نکالا گیا ہو، یعنی سیغے کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا۔ اب یہاں تک انہوں نے مین جو دو اس کی تقسیم کاری تھی، دو قسمیں تھی، وہ بیان کر دیں۔ اب یہاں سے ایک اور آگے تقسیم کاری بیان کر رہے ہیں، وہ ہے اعراب کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ عربی عبارت میں یہ وہ چیز مددگار ہوتی ہے کہ آپ نے کہیں عبارت دیکھی، وہاں پر ان میں سے کوئی حرف استثناء آ گیا ہے، تو وہاں پر آپ نے پھر عمل جاری کیسے کرنا ہے۔ تو یہ سبق بہت سے افراد اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، حالانکہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ جس تقسیم کاری کے ساتھ انشاءاللہ میں عرض کروں گا تو اس کے مطابق آپ اس کو یاد کر لیں گے، اور ہو سکے تو اس کا کچھ نہ کچھ چارٹ بنا لیں، ٹھیک، اسی تقسیم کاری کے تحت کچھ نقشہ بنا لیں جو آگے تقسیم کاری اعراب کی آ رہی ہے، تو اس طرح آپ کے لیے یہ سارا یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، اور تو جان لے کہ مستثنی کا اعراب 4 قسموں پر ہے۔ مستثنی کا اعراب 4 قسموں پر ہے، یعنی اس کی 4 اقسام ہیں، 4 طرح اس کا اعراب آ گیا۔ مثال کے طور پر منصوب ہوگا، مجرور ہوگا، کس انداز میں ہوگا۔ تو یہاں سے پہلی صورت بیان کرتے ہیں جس کے اندر منصوب ہوگا، یہ فَإِن كَانَ سے لے کر اگلے صفحے کی تیسری لائن تک یہ صورت چلے گی، پہلی قسم، یعنی 4 قسمیں ہیں تو ان میں سے پہلی قسم یہاں تک چلے گی جو میں نے ابھی عرض کیا، اور اس پہلی قسم کے اندر بھی 9 صورتیں آئیں گی، یعنی 9 طرح کا اگر کوئی جملہ ہوگا تو وہاں پر وہ منصوب پڑھا جائے گا، یعنی مستثنی جو الا وغیرہ کے بعد ہوگا تو اس کو کیا ہوگا، وہ منصوب ہوگا، زبر ہوگی، اس کے اوپر فتح ہوگا۔ تو اس کی 9 صورتیں آسان کر کے یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، ان کی مثالیں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو اس کو آپ نے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، چارٹ وغیرہ اگر بنا لیں گے بعد میں آپ سب سماعت کرنے کے بعد تو آپ کو اور آسان ہو جائے گا۔ تو اب یہاں دیکھتے ہیں، تو 4 قسموں میں سے ایک پہلی تھی، کہتے ہیں فَإِن، ابھی ہم جس طرح میں نے پہلے عرض کیا یہ منصوب والی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا حکم تو انہوں نے آخر میں لکھا ہے کانا منصوباً، لیکن یہاں میں نے پہلے عرض کر دیا۔ تو اب سماعت کریں کون کون سی 9 صورتیں آتی ہیں پہلی قسم کے تحت۔ کہتے ہیں فَإِن كَانَ مُتَّصِلًا وَقَعَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامِ مُوجَبٍ، یہاں تک پہلی صورت ہوئی۔ اس کے لیے آپ نے ایڈنگ کیا بنانی ہے کہ کلام متصل ہو، ٹھیک ہے۔ فَإِن كَانَ مُتَّصِلًا، اگر وہ مستثنی متصل ہو، الا کے بعد واقع ہو کلام موجب میں، یہ ساری اس کی قیودات ہیں، یوں سمجھ اس کی شرطیں ہیں۔ کلام جو مستثنی متصل ہوگا تو مستثنی متصل اور منقطع کیا ہوتا ہے، یہ آپ نے پہلے سماعت کر لیا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ آگے سبق کے اندر استعمال ہونی ہے۔ تو متصل کی جو آپ نے پیچھے تعریف یاد کی ہے وہی آپ نے یہاں پر اس کو فٹ رکھنا ہے کہ یہاں پر وہ کیا مراد تھا۔ تو کہتے ہیں فَإِن كَانَ مُتَّصِلًا، اگر مستثنی متصل ہو، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں متصل کی آپ نے تعریف وہاں پر کیا پڑھی تھی کہ جس کو الا یا اس کے اخوات کے ذریعے متعدد سے نکالا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ تھا مستثنی متصل۔ تو کہتے ہیں فَإِن كَانَ مُتَّصِلًا، اگر مستثنی متصل الا کے بعد واقع ہو کلام موجب میں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، وہ منصوب ہوگا۔ اس کی مثال آپ وہی اوپر والی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جاءنی القوم الا زیدن، کہ یہاں پر متصل بھی تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ الا کے بعد بھی واقع تھا اور کلام موجب تھا، ٹھیک ہے۔ کلام موجب یہ نئی چیز ہے، یہ میں ابھی کر دیتا ہوں۔ کلام موجب کہتے ہیں وہ کلام کہ جس طرح یہ ابھی آپ مثال میں نے ابھی عرض کی جاءنی القوم الا زیدن، اس مثال کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے کہ کلام موجب اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر نہ نفی ہو، نہ نہیں ہو، نہ استفہام ہو، یعنی سوالیہ انداز بھی نہ ہو، نفی بھی نہ ہو، نہیں بھی نہ ہو، تو ایسا کوئی بھی نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے کلام موجب۔ تو جاءنی القوم الا زیدن، اس میں نہ نفی ہے، نہ نہیں ہے، نہ استفہام ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ کلام موجب ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ فَإِن كَانَ مُتَّصِلًا وَوَقَعَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامِ مُوجَبٍ، اب یہاں ساری چیزیں جاءنی القوم الا زیدن کے اندر پائی گئیں، تو لہٰذا یہاں پر کیا ہوگا پھر زیدن جو ہے منصوب ہے، کس وجہ سے، اس کی وجہ یہ ہے، یعنی یہ جو پوری شرط ہم نے پڑھ لی کہ کلام جو مستثنی وہ متصل ہے، الا کے بعد واقع ہے، کلام موجب میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی ہماری صورت ہوگی مثال کے ساتھ، تو یہ منصوب والی صورت ہوگی پہلی صورت۔ تو دوسری صورت منصوب والی کہتے ہیں او منقطعاً، یا پھر مستثنی منقطع ہو، کما مرہ جیسا کہ گزر چکا، یعنی مستثنی منقطع ہوگا تو اس وقت بھی کیا ہوگا، یہ منصوب ہوگا،
ٹھیک ہے. تو جس طرح اوپر والی مثال میں نے پہلی صورت کی مثال ہم نے اوپر سے لی, تو یہاں پر بھی اس کی مثال بھی ہم اوپر سے لیں گے, کیونکہ انہوں نے خود اشارہ کر دیا کہ کما مرہ, جیسا کہ گزر چکا, یعنی ان دونوں کی مثال اوپر گزر چکی ہے, آپ اس کو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کیا مثال ہم دیکھ لیتے ہیں. جاء القوم الا حمارا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر انہوں نے کیا کہہ دیا کہ یہ جو منقطع والی صورت ہے تو یہ منصوب والی صورت کہلائے گی, یہ دوسری قسم, یعنی اعراب کی 4 قسموں میں سے پہلی قسم ہم پڑھ رہے ہیں, اور پہلی قسم کہتا ہے تو 9 صورتیں آنی ہیں, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اب پیچھے تھا کلام موجب میں ہو, یعنی متصل والی صورت میں, لیکن جو منقطع ہے اس میں دونوں صورتیں آ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. کلام کے اندر اس کے اندر دونوں صورتیں بن سکتی ہیں, کلام موجب بھی بن سکتا ہے, کلام غیر موجب بھی بن سکتا ہے. کلام موجب والی مثال وہی کہ جاء القوم الا حمارا, کہ یہ موجب ہے, یعنی اس میں نہ نفی ہے, نہ نہیں ہے, نہ استفہام ہے. اور کلام غیر موجب کے طور پر بھی اس کو بنا سکتے ہیں منقطع والی صورت میں, یعنی اس کے اندر وسعت ہے. کلام موجب بھی ہو سکتا ہے, کلام غیر موجب بھی. کلام موجب کی مثال اوپر ہوگی, کلام غیر موجب کی جیسے کہتے ہیں ما جاءنی الا حمارا, یہاں پر ما آ گیا نفی کا, تو لہٰذا یہاں پر جب کلام غیر موجب والی ہم نے قید لگا دی, کیونکہ کلام موجب اور غیر موجب کی میں نے تعریف کیا کی کہ کلام موجب اسے کہتے ہیں جس میں نفی, نہیں یا استفہام نہ ہو, اور جس میں ہو تو وہ کلام غیر موجب, ٹھیک ہے. تو کلام موجب جس میں نہ ہو, کلام غیر موجب جس میں ہو. یہاں پر ما جاءنی الا حمارا والی جو میں نے مثال دی ہے, یہ منقطع کی کلام غیر موجب والی مثال دی ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں تک اپنے دوبارہ سماعت کر لیں کہ جو اعراب کی 4 قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں, ان میں سے پہلی جو ہے, یعنی جس میں اعراب اس کا نصب ہوگا, فتح ہوگا, منصوب ہوگا, ٹھیک ہے. جاء القوم الا زیدن, جس طرح مثال ہے کہ زیدن منصوب ہے, تو اس قسم کے تحت ہم نے 9 صورتیں پڑھنی ہیں. 2 صورتیں یہاں تک ہماری ہو گئی ہیں متصل اور منقطع والی, اس کی بھی پھر ڈیٹیل آپ نے سماعت کر لی. تیسری صورت آگے بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں او مقدما علی المستثنى منہ نحو ما جاءنی الا زیدن احد. تیسری صورت جب مستثنی منصوب ہوگا, کہتے ہیں یا پھر وہ مستثنی مقدم ہو مستثنی منہ پر, یعنی عام طور پر آپ نے جاء القوم الا زیدن میں جو پڑھا ہے, اسی طرح دوسری گدھے والی مثال میں کہ مستثنی منہ پہلے ہوتا ہے اور مستثنی بعد میں ہوتا ہے. لیکن اب اگر کہتے ہیں کہ یہ مقدم ہو جائے, یعنی ان کی چیز جو سیٹنگ ہے چینج کر دیں, ترتیب آگے پیچھے کر دیں, تو پھر کیا ہوگا, کہتے ہیں اگر مقدم ہو تو اس وقت بھی منصوب ہوگا. جیسے کہتے ہیں ما جاءنی الا زیدن احد, اب یہاں پر احد یہ بعد میں لے آئے ہیں اور اس کی جگہ جو زید تھا اس کو مقدم کر دیا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ہو گیا پھر, کہتے ہیں ما جاءنی الا زیدن احد, کہ زید میرے پاس کوئی نہیں آیا سوائے زید کے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا ہو گیا کہ زید کو مقدم کرنے کی وجہ سے کیا کر دیا, اس کو مستثنی کو مقدم لے کر آئے, تو اس وجہ سے اس کو یہ اعراب دیا گیا. اب اس کے اندر بھی تھوڑی سی وسعت ہے. ایک مثال تو انہوں نے یہاں پر دے دی نا, دوسری مثال یعنی جس طرح پیچھے تھا نا کہ کلام موجب ہو اور غیر موجب ہو, جس طرح منقطع میں دونوں صورتیں تھیں, یہاں پر بھی دونوں صورتیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو مثال ہے نا ما جاءنی, آپ کو پتہ چل گیا کہ ما آ گیا, تو لہٰذا یہ غیر موجب والی مثال ہوگی. موجب والی مثال پچھلے صفحہ نمبر 97 کے حاشیے میں انہوں نے دی ہوئی ہے, کہتے ہیں سواء کان الکلام موجبا نحو جاءنی الا اخاک قوم, ٹھیک ہے. تو یہ مثال موجب کی اور غیر موجب کی انہوں نے حاشیے میں ادھر بھی دی ہوئی ہے, کہتے ہیں ما جاءنی الا زیدن احد, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نے تھوڑا سا اٹیچ کر لینا. نمبر 4 صورت مستثنی کی پہلی قسم کے تحت جو چوتھی صورت ہے, کہتے ہیں او کانا بعد خلا و عدا, یہ 2 صورتیں ہوگی, نمبر 4 خلا اور نمبر 5 عدا, ٹھیک ہے. تو یہ 2 صورتیں 4 اور 5 کے تحت آ گئیں. تو اس کا کیا ہے, کہتے ہیں یہاں پر بھی منصوب ہوگا, کہتے ہیں او کانا بعد خلا و عدا, اور خلا اور عدا کے بعد جو مستثنی آئے گا وہ بھی منصوب ہوگا عند الاکثری, اکثر کے نزدیک. یعنی اکثر جو نحوی حضرات ہیں ان کے نزدیک کیا ہے کہ خلا کے بعد کوئی مستثنی ہوگا یا عدا کے بعد ہوگا, وہ کیا ہوگا, منصوب ہوگا, اس کے اوپر زبر ہوگی, فتح ہوگا. تو اب یہ اکثر نزدیک ہے, تو اس سے اکثر سے جب ہم نے پڑھا تو اس سے اشارہ ہوا, ان کے حاشیہ بھی انہوں نے موجود ہے, کہتے ہیں احترازا عن قول البعض فانهم يجوزون الجر لكونهما من حروف الجر عندهم. مطلب یہ کہ بعض جو دیگر رہ گئے ہیں ائمہ, یعنی اکثر کا تو یہ موقف ہو گیا, دوسرا جو بعض ہیں ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ یہ حرف جر کے طور پر ہیں, اور لہٰذا جب جر کے طور پر ہیں تو بعد والا جو ہوگا مستثنی وہ مجرور ہوگا, ان اکثر کے نزدیک, بعد کے نزدیک. تو بہرحال جو اکثر ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خلا اور ادا کے بعد جو مستثنی ہوگا وہ منصوب ہوگا. اب منصوب ہونے کی ایک وجہ سمپل سی ذہن میں رکھ لیں کہ خلا اور ادا یہ فعل کے طور پر وہ مراد لیتے ہیں, فعل اور فاعل اس کے اندر ہو گیا, تو آگے جو مستثنی ہوگا وہ منصوب مفعول بھی کے طور پر اس کو لیتے ہیں. تو لہٰذا جس طرح فعل فاعل اور مفعول بھی یہ
منصوب ہوتا ہے آگے مفعول بھی. تو اسی طرح اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ خلا اور ادا وہ فعل کے طور پر لیتے ہیں، فاعل ان کے اندر، اور آگے مفعول بھی جو مستثنا ہوتا ہے. اس طرح اس کے طور پر آپ یاد رکھیں تو آپ کو آسان رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک 5 صورتیں ہماری ہوگی، پہلی قسم کی 9 صورتوں میں سے 5 صورتیں. آگے 3 اکٹھی لکھی ہوئی ہیں انہوں نے، 4 کہتے ہیں او بعد ما خلا و ما عدا و لیسا و لا یکون. یہ 4 صورتیں، ان کے بعد بھی جو مستثنا ہوگا کہتے ہیں وہ بھی منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، اب ان کی وجہ کیا ہے؟ تو ما خلا اور ما ادا والا بھی آپ نے وہی ذہن رکھنا ہے کہ جس طرح اوپر والا تھا نا خلا اور ادا، تو یہاں پر بھی ما مصدریہ جو ہے تو ما خلا ما ادا یہ فعل کے طور پر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر فاعل ہو جائے گا، اور جو آگے مفعول بھی ہوگا یعنی مستثنا مفعول بھی کے طور پر اس کو لیتے ہیں. تو اس طرح یہ منصوب ہونے کی وجہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ما خلا اور ما ادا کے بعد جو مستثنا ہوگا تو وہ مفعول بھی کے طور پر ہوتا ہے. تو مفعول بھی آپ کو پتہ منصوب ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے بعد ان دونوں کے بعد جو ہوگا وہ بھی منصوب ہوگا. اور لیسا لا یکون جو 8واں اور 9ویں صورت ہے، تو ان کے اندر یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ افعال ناقصہ میں سے. ٹھیک ہے، تو افعال ناقصہ کا آگے مطلب خبر ہوتی ہے، ان کا اسم ہوتا ہے. تو یہ بھی ان کے بعد جو مستثنا ہوگا تو وہ منصوب ہوگا کس وجہ سے کہ جس طرح یہ اپنے بعد کو خبر کو فتح دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں، نصب دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسی کہ جس طرح وہ آپ نے سمجھا ہوا ہے اسی کے طور پر اس کو لیں گے تو یہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا کہ ان کے بعد جو مستثنا ہے وہ منصوب کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سمپل جو لاجکس ہیں وہ میں نے عرض کیے ہیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو یاد رکھنے میں مدد رہے گی، کیونکہ بسوں کا اس طرح کی چیزیں نہ پتہ ہوں تو وہ پھر مکس ہو جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی علتیں آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو اس کے اوپر آپ کو پھر مدد ملے گی. وغیرہ اس کے تحت یہ علتوں کے اندر تفصیل ہے. ٹھیک ہے، حاشیے میں بھی انہوں نے گفتگو کی، لیکن میں نے کچھ اس کو شارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ پریشانی نہ ہو. اب یہ ساری صورتیں، پہلی قسم کا جو اعراب تھا اس کی 9 صورتیں تھی، تو یہ اس کا حکم کیا تھا وہ آگے خود ہی بتا رہے ہیں. کہتے ہیں اب یہاں پر آگے انہوں نے مثال بھی دی ہوئی تھی، کہتے ہیں جاءنی القوم خلا زیدان. اسی طرح آگے الی آخری انہوں نے لکھا ہے نا، الی آخری حمزہ لام خا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے الی آخری. مطلب جس طرح یہ زیدان مثال دے دی خلا زیدان، تو خلا وہ اوپر شروع میں دیکھ رہے ہوں گے نمبر 4 پر کانا بعد خلا و آدا، تو یہاں سے لے کر آخر تک حکم تو ایک ہی تھا نا کہ سب کے بعد منصوب ہونا تھا. تو اس لیے انہوں نے ایک لفظ لے کر خلا زیدن والا آگے انہوں نے ڈال دیا کہ اسی طرح سب آخر تک مثالیں بنا لیں. تو بہرحال اس کا حکم جو میں نے پہلے شروع میں عرض کر دیا تھا وہ یہ ہے کہ کانا منصوباً، کہ مستثنا منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر منصوب ہوگا جتنی بھی صورتیں ہیں. اعراب کی 4 قسمیں ہیں مستثنا کے اعراب کی. اس کی جو پہلی قسم تھی کہ کانا منصوباً، کہ وہ مستثنا منصوب ہوگا، تو اس کی ڈیٹیل یہاں تک ہماری الحمدللہ کلیئر ہو گئی. اور آگے دوسری قسم کے حوالے سے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامِ غَيْرِ مُوجَبٍ وَهُوَ كُلُّ كَلَامٍ يَكُونُ فِيهِ نَفْيٌ وَنَهْيٌ وَاسْتِفْهَامٌ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَذْكُورٌ يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ النَّصْبُ وَالْبَدَلُ عَمَّا قَبْلَهَا نَحْوُ مَا جَاءَنِي أَحَدٌ إِلَّا زَيْدًا وَإِلَّا زَيْدٌ. اب یہاں تک دوسری قسم کو انہوں نے بیان کر دیا. ٹوٹل اعراب کی جو مستثنا کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں، پہلی قسم اور اس کے تحت 9 صورتیں ہم نے پڑھی. تو اب یہاں سے دوسری قسم ہے، تو دوسری قسم کو آپ اچھے طور پر سمجھ لیں گے تو تیسری قسم بھی بالکل اسی طرح ہے. فرق کتنا ہے، یہاں پر ہے مستثنا مذکور ہو، وہاں ہوگا مستثنا مذکور نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو آگے والا بھی آپ کو سمجھنا آسان رہے گا. تو فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ بَعْدَ إِلَّا، اگر وہ مستثنا جو ہے وہ الا کے بعد ہو، مستثنا الا کے بعد ہو، فی کلام غیر موجب، اور کلام غیر موجب میں ہو. مستثنا الا کے بعد ہو، کلام غیر موجب میں ہو. والمستثنى منہ مذکور، اور مستثنی منہ مذکور ہو، تو پھر کیا ہوگا، یجوز فیہ الوجہان. تو اس میں 2 صورتیں جائز ہیں. اب یہاں جو درمیان میں عبارت میں نے چھوڑی ہے وَهُوَ كُلُّ کلام سے، تو یہ انہوں نے تعریف کی ہے کلام غیر موجب کی. یہ تو میں نے پچھلی قسم کے تحت بھی آپ کو سمجھا دیا تھا کہ کلام موجب کسے کہتے ہیں، کلام غیر موجب کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر انہوں نے باقاعدہ خود تعریف درمیان میں ذکر کر دی ہے، لیکن اس کا قسم کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلام غیر موجب کا آپ کو چونکہ پہلے پتہ چل گیا ہے، تو اب قسم کو آپ نے یوں سمجھنا ہے، دوسری قسم جو اعراب کیا ہے کہ الا کے بعد مستثنا ہو، کلام غیر موجب میں ہو، اور تیسری قسم ساتھ میں کیا ہے، یہ تیسری صورت کہ مستثنا منہ مذکور ہو. 3 قاعدے ہیں اس کے اندر، الا کے بعد ہو، غیر موجب میں ہو، اور تیسری کیا ہے، مستثنا منہ مذکور ہو. پھر 2 صورتیں جائز ہیں، یعنی اس مستثنا کو 2 طرح پڑھ سکتے ہیں، وہ بعد میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ کلام غیر موجب کی دوبارہ تعریف عرض کر دیتا ہوں جو انہوں نے ذکر کی ہے. وہ یہ ہے کہ وَهُوَ كُلُّ کلام، یعنی کلام غیر موجب وہ ہے، کہتے ہیں ہر وہ کلام یکون فیہ جس میں نفی، نہیں یا استفہام ہو.
ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی بھی ایک صورت ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ کلام غیر موجب ہوگا. اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو وہ موجب ہوگا, یعنی موجبہ سے, جس طرح میں نے موجبہ اور سالبہ کے طور پر آپ کو سمجھایا نا کہ موجبہ کہتے ہیں جس میں اس طرح کی چیزیں نہ ہوں, ٹھیک ہے, یعنی جس میں نفی نہ ہو اس طرح, تو جس میں ہو تو وہ غیر موجب. تو بہرحال یہ ایکسٹرا چیز تھی, لیکن آپ نے 3 قیدوں کے ساتھ اللہ کے بعد ہو, کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو, یہ 3 صورتیں جس میں ہوں گی اس کے 2 طرح اعراب پڑھ سکتے ہیں مستثنی کے. تو پہلی صورت ہے النصب, نصب یعنی فتح پڑھنا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر فتح پڑھ سکتے ہیں. والبدل, اور بدل پڑھ سکتے ہیں. بدل, تو بدل کی 2 صورتیں ہوتی ہیں, مطلب جس طرح کے پیچھے مبدل منہ ہوگا اسی طرح اس کو بدل کے طور پر اس کو لے سکتے ہیں. اما قبلہ, اس سے قبلہ حازمی لوٹے گی اللہ کی طرف, یعنی مستثنی جو حرف استثناء ہے, جس طرح انہوں نے کہا نا کہ اللہ کے بعد ذکر ہو, یعنی اللہ والبدل اما قبلہ, جو اس سے پہلے چیز بن رہی ہوگی تو اس سے یہ بدل جب بنے گا تو جس طرح کا اعراب کا تقاضا ہوگا تو اسی طرح اس کو پھر اعراب دے دیا جائے گا. جیسے کہ آگے مثال آ رہی ہے, کہتے ہیں ما جاءنی احد الا زیدا والا زید. اب یہاں پر آپ نے تینوں قیدیں دیکھنی ہیں جو اس دوسری قسم کے تحت ہم نے دیکھی نا. پہلی یہ تھی کہ اللہ کے بعد ہو, تو یہاں پر اللہ کے بعد اللہ بھی موجود ہے اور اللہ کے بعد زیدان موجود ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ والی صورت بھی پائے گی. دوسرا یہ تھا کہ مستثنی منہ موجود ہو, مذکور ہو, تو یہاں پر احد یہ مستثنی منہ ہے, دوسری قید بھی ہوگی. تیسری قید تھی کہ وہ کلام غیر موجب ہو, تو یہاں پر کلام غیر موجب بھی ہے کہ ماں آ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر تینوں جو قسم کے تحت چیزیں تھیں وہ بھی موجود ہوگی. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے اوپر حکم لگانا ہے یجوز فی الوجہان کا. تو تینوں جب صورتیں ہمارے پاس ہوگی تو اب ہم نے اعراب کیا دینا ہے. ایک تو انہوں نے کیا دیا تھا نصب دینا ہے, تو وہ کیا تھا الا زیدن, وہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے نصب دے دیا, ٹھیک ہے. اب نصب دے دیا, دوسری رہ گی بات بدل کی, تو کہتے ہیں ما جاءنی احد الا زید, ٹھیک ہے, یعنی احد سے بدل بنا دے اس کو. تو یہاں پر جس طرح یعنی اس کا اعراب تھا اسی طرح مبدل منہ بدل کے طور پر ان دونوں کا ایک اعراب ہو گیا, ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آگے ہوگی کہ نصب دے دیا اور بدل کے طور پر اعراب دے دیا. نصب میں تو دینا ہی دینا ہے, مطلب بغیر سوچے سمجھے, کہ جب نصب دیں گے تو یہاں جس طرح میں نے پہلی قسم کے تحت سمجھایا کہ فعل فاعل اور آگے فضلہ کے طور پر جو مستثنی کو نصب دیا جاتا ہے, تو یعنی فضلہ کے طور پر. اب یہاں پر 2 اعراب تو دے دیے, اب ان میں سے کوئی بیسٹ بھی ہے یا دونوں کے برابر ہی حکم ہے. تو اس میں سے دیکھیں گے تو آپ کو بدل والا جو اعراب ہے یہ بیسٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ عمدہ ہے, اچھا ہے, بہتر ہے, یہ یوں سمجھ لیں مختار ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بھی آپ کو میں عرض کرتا ہوں. نصب یعنی زبر دینا, اب یہ ہوتا ہے فضلہ, ٹھیک ہے, کلام میں یہ مقصود نہیں ہوتا, یہ فضلہ طور پر, مثال کے طور پر فعل فاعل سے جملہ پورا ہو جاتا ہے, مفعول بھی کی ضرورت نہیں پڑتی, ٹھیک ہے. بس اوقات یعنی مفعول متعدی نہ ہو, فعل متعدی نہ ہو, تو یہ ایکسٹرا ہوتا ہے اس کو, جس طرح مفاعیل خمسہ, تو یہ ان میں سے جو فضلہ کے طور پر ہوتے ہیں, تو ان کی ضرورت اگر کلام سے آپ نکال بھی دیں تو کلام پورا ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ نصب یہاں پر اولا نہیں ہے, بلکہ بدل والا اعراب دیں گے تو یہ بہتر ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ جو بدل ہے یہ کلام میں مقصود ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. دوسری قسم کو 3 اس کی صورتیں تھیں, یعنی جو سمجھے 3 کنڈیشنز شرطیں تھیں, تو اس کے مطابق جب پائے گی تو پھر 2 حکم ہوں گے اس کے اندر. آپ نصب بھی دے سکتے ہیں اور بدل والا اعراب بھی دے سکتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تیسری قسم, اعراب کی 4 قسموں میں سے تیسری قسم کہتے ہیں وَإِن كَانَ مُفَرَّغًا بِأَن يَكُونَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامِ غَيْرِ مُوجَبٍ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ كَانَ إِعْرَابُهُ بِحَسْبِ الْعَوَامِلِ. اب تیسری قسم کو سمجھنے سے پہلے مفرغ لفظ جو ہے اس کو ذرا سمجھیں. مفرغ یہ اس میں مفعول ہے باب تفعیل سے, مفرغ مصرف, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے فارغ کیا ہوا, فارغ کیا گیا. اب مستثنی مفرغ وہ ہوتا ہے کہ جس کا مستثنی منہ موجود نہ ہو. پیچھے جتنی مثالیں پڑھی آپ نے وہاں پر کیا تھا, جس طرح اوپر والی مثالیں ما جاءنی احد الا زیدن, اسی طرح ما جاءنی القوم الا زیدن وغیرہ مثالیں جو آپ نے پڑھی ہیں, تو وہاں وہ موجود ہوتا تھا, یعنی جس سے مستثنی کو نکالا گیا وہ موجود ہوتا تھا. لیکن اگر موجود نہ ہو تو اس کو بولیں گے مستثنی مفرغ, یعنی فارغ کیا گیا. فارغ کیا کیا گیا مطلب یہ کہ جب اس کا مستثنی منہ مذکور نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو مطلب حذف کر دیا گیا ہے, تو اس محذوف ہونے کی وجہ سے اس کا جو عامل ہے نا مستثنی کے لیے وہ فارغ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر بھی اسی طرح ہی ہے. تو اب یہاں پر جب اس کا مستثنی منہ ہے نہیں, تو اب اس کا جو عامل ہے وہ مستثنی کے لیے
وہ مطلب فارغ ہے، اس نے عمل کرنا ہے، تو لہٰذا پھر جس طرح کا وہ جناب بادشاہ سلامت تقاضا کر رہے ہوں گے اسی طرح کی اس کے آگے رعایا بن جائے گی، ٹھیک ہے. آگے فائل چاہ رہا ہوگا تو فائل بن جائے گی، اگر مفعول چاہ رہا ہوگا تو مفعول بن جائے گا آگے، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ اس کی بادشاہت ہوگی، کیونکہ اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ، آپ سماعت کریں، وَإِن كَانَ مُفَرَّغًا، کہتے ہیں اگر مستثنیٰ منہ، اگر مستثنیٰ مفرغ ہو، یعنی مستثنیٰ مفرغ ہو مطلب اس کا مستثنیٰ منہ نہ ہو. بائیں طور پر کہتے ہیں بِأَن يَكُونَ بَعْدَ إِلَّا، بائیں طور پر کہ وہ الا کے بعد ہو، فی کلام غیر موجب، کلام غیر موجب میں ہو، والمستثنیٰ منہ غیر مذکور، اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو، ٹھیک ہے. یہاں پر 3 کنڈیشنز ہیں کہ الا کے بعد ہو، کلام غیر موجب میں ہو، اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو یعنی محذوف ہو. تو پھر اعراب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کان اعرابہ بحسب العوامل، تو اس کا اعراب اس کے عوامل کے حساب سے ہوگا، یعنی جس طرح کا عامل ہوگا پیچھے اسی طرح کا آگے اس کا اعراب دے دیا جائے گا. جیسے آختے ہیں کہ کہتے ہیں ما جاءنی الا زید، یعنی اب دیکھیں جاء فعل، نون وقایا یا ضمیر مفعول بہ، اب ہمیں چاہیے کیا؟ فاعل. تو الا استثناء آ گیا تو زیدن اس کا ہو جائے گا فاعل، ٹھیک ہے. چونکہ یہ جو فعل عامل ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ فاعل اس کو ضرورت ہے، تو لہٰذا یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ فاعل اس کو دے دیا جائے گا. تو یہی انہوں نے کہا کہ ما کان اعرابہ بحسب العوامل، کہ اس کا جو اعراب ہوگا عوامل کے حساب سے ہوگا. تو یہاں پر فعل عامل ہے، اس کو چاہیے فاعل، تو لہٰذا وہ دے دیا گیا. آگے والی مثال میں چونکہ فاعل ہے، جیسے کہتے ہیں وما رأیت، اب یہاں رأیت فعل تو ضمیر فاعل، اب یہاں پر فعل فاعل تو موجود ہے، مفعول بھی چاہیے، تو اگر آگے سامنے ضرورت بن رہا ہے تو بنا دیں گے. کہتے ہیں الا زیدن، تو یہاں پر زیدن اس وجہ سے پڑھا کہ پیچھے فعل فاعل موجود ہے اور عامل کا جو تقاضا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے مفعول بھی چاہیے، لہٰذا وہ دے دیا گیا. تو یہی انہوں نے اوپر جو وَإِن كَانَ مُفَرَّغًا والی قید لگائی. تو یہاں پر دونوں مثالوں کے اندر، اور اسی طرح آگے ایک اور صورت دے رہے ہیں، تو ان کے اندر ساری کنڈیشنز وہ پائی جا رہی ہیں تیسری قسم والی. لہٰذا جب قسم میں پائی گئی تینوں صورتیں جس کی تقاضا تھا اس کی قسم کا، تو لہٰذا پھر اس کا حکم دے دیا گیا. حکم کیا تھا کہ کان اعرابہ بحسب العوامل. اب فاعل اور مفعول بھی بنانے والی مثالیں دے دی. اب جر والی بھی صورت ہوتی ہے، تو کہتے ہیں وما مررت الا بزید. اب یہاں پر با حرف جر عامل ہے، تو یہ اس نے آگے کسرہ دے دیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح جس طرح کی اس کے اندر کنڈیشنز پائی جائیں گی تو اسی حساب سے اس کا حکم لگا دیا جائے گا. تیسری قسم کے تحت جب ساری صورتیں پائی گئیں تو لہٰذا پھر حکم اس کا لگا دیا گیا، کیا کہ کان اعرابہ بحسب العوامل. آگے مستثنیٰ کے اعراب کی 4 قسموں میں سے چوتھی اور آخری قسم بیان کرتے ہیں. وَإِن كَانَ بَعْدَ غَيْرَ سِوَا سَوَاء وَحَاشَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ كَانَ مَجْرُورًا نَحْوُ جَاءَنِ الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ وَسِوَا زَيْدٍ وَسِوَاءَ زَيْدٍ وَحَاشَ زَيْدٍ. اب یہ جو مستثنیٰ کی انہوں نے آگے قسمیں بیان کی ہیں، یعنی ابھی صورتیں جو بیان کی ہیں، تو یہاں پر جر والی صورتیں ہیں. اب دیکھیں کہتے ہیں اگر مستثنیٰ غیر سوا سواء حاشا ان کے بعد ہوں تو کیا ہوگا؟ کانا مجرورن، تو وہ مستثنیٰ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. اب یہاں پر سوا جو ہے غیرہ کے بعد جو ہے یہ اس کو سوا اور سوا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، حاشی میں انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے. پھر آگے ہے سوا، ٹھیک ہے، پھر آگے حاشا. ان چاروں کے بعد کیا ہوگا کہ کانا مجرورن، وہ جو مستثنیٰ ہوگا وہ مجرور ہوگا. اب پھر مجرور ہوگا کیوں؟ ان میں سے جو پہلے 3 ہیں نا، غیرہ سوا اور سوا، یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے چونکہ آپ کو پتہ ہے مضاف تو مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، تو اس طرح وہ مستثنیٰ جو ہوگا ان کے بعد جو ہوگا تو وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا. اور حاشا جو ہے اس میں اختلاف ہے، جس طرح انہوں نے خود ذکر کیا نا عند الاکثری، تو کہتے ہیں اکثر کے نزدیک یہ مجرور ہوگا، ٹھیک ہے. اب وہ مجرور ہوگا تو وہ مضاف ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ حرف جر کے طور پر وہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، حاشا کو. جس طرح یہ مثال ہے تو یہاں پر حاشا زیدین جو ہم پڑھیں گے تو یہ حاشا کو حرف جر کے طور پر اگر لیں گے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، یعنی حرف جر ہوگا اور وہ آگے والا مجرور ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ساری مثال آپ دیکھ رہے ہوں گے. اب یہاں پر ایک بات جو اختلاف والی ہے، اکثر ان کے نزدیک تو حاشا ہو گیا نا کہ یہ مطلب جر دیتا ہے، لیکن اس سے اپوزٹ دیکھیں تو بعض کے نزدیک یہ جر نہیں دیتا. تو وہ کون ہے؟ امام صاحب وہ نیچے انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ امام مبرد جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی نحوی بہت زبردست امام تھے، تو ان کے نزدیک تھوڑا سا اختلاف ہے. یہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ منصوب یعنی نصب دے گا، یعنی فعل متعدی کے وقت یہ کیا ہوگا؟ نصب دے گا. جیسے کہ انہوں نے باقاعدہ کہ دعا بھی نیچے ذکر کی ہے کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، وَلِمَنْ سَمِعَ دُعَائی، اور اس کو بخش دے جس نے میری دعا سنی.
ٹھیک ہے. حاش شیطانہ، کہ اب یہاں پر دیکھیں حاش شیطان نہیں پڑھیں گے، بلکہ ان کے نزدیک امام مبرر کے نزدیک اس کو منصوب پڑھیں گے بنسب شیطان، ٹھیک ہے، شیطان کے نسب کے ساتھ. تو یہاں پر امام مبرر کا تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ انہوں نے نیچے ذکر کر دیا ہے. اور اکثر کا نزدیک کیا ہے کہ حاشا جب ہوگا اور اس کے بعد مستثنا ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. تو اب یہاں تک ہم نے مستثنا کے اعراب کی 4 جو قسمیں تھیں وہ الحمدللہ تسلی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر لی. تو اب یہاں سے آگے جو بات ہونے والی ہے اس کے حوالے سے آپ نے ایک توجہ کرنی ہے، پیچھے والے جو بھی ہم نے پڑھا کہ یہاں تک ہم نے 11 کلمات جو استثناء کے حروف استثناء کہہ لیں یا کلمات استثناء کہہ لیں، تو یہ ہم نے 11 پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب مثال کے طور پر الا ہے، ٹھیک ہے، الا کا استعمال ہوا ہے. اسی طرح خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکون، ٹھیک ہے. اسی طرح جو آگے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہم نے کلمات یا حروف استثناء ہم نے پڑھے ہیں، تو اب ان کا اعراب کیا ہوگا، تو کس طرح کا ہوگا، یہ بات ہم نے ڈسکس کرنی ہے. تو اب علم کا جو حاشیہ ہے اس کے نیچے انہوں نے گفتگو اس حوالے سے کی ہوئی ہے. تو پہلے عبارت اوپر والی سماعت کریں کہ وَعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ غَيْرَ كَإِعْرَابِ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا، کہتے ہیں اور تو خوب جان لے کہ غیرہ کا اعراب یعنی جو حروف استثناء تھے، کلمات استثناء تھے، تو ان میں سے جو چوتھی قسم کے تحت ہم نے غیرہ پڑھا، ٹھیک ہے، سوا، سوا وغیرہ جو ہم نے پڑھے ہیں، تو ان میں سے غیرہ بھی تھا. تو اب غیرہ کا جو اعراب ہے وہ کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں کا اعراب المستثنى بِإِلَّا، کہتے ہیں اس کا اعراب ایسے ہی ہوگا جیسے الا کے ساتھ مستثنیٰ کا اعراب ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو شروع میں ہم نے مثال پڑھی ما جاءنی القوم الا زیدن، اب زیدن مستثنیٰ ہے، الا کے ساتھ مستثنیٰ ہے، تو اب وہ اعراب کیا تھا وہاں پر؟ زیدن. اب اگر بالفرض اس کی جگہ ہم غیر رکھیں، غیر لفظ رکھیں، تو اب اس غیر کا غیرو پڑھیں گے، غیری پڑھیں گے، غیرہ پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ تو یہی یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ غیر کا اعراب وہی ہوگا جو الا کے بعد جو مستثنیٰ کا ہوتا ہے نا، تو جو اس کا اعراب ہوتا ہے، مثال کو تو وہاں پر ہوتا ہے مستثنیٰ کا منصوب، تو وہاں پر منصوب مستثنیٰ تھا، لیکن یہاں پر غیر والی عبارت کے اندر پھر وہ غیر کا ہوگا، نہ کہ اس کے بعد والے کا، کیونکہ بعد والے تو مجرور ہو ہی جانا ہے، کیونکہ ہم نے چوتھی قسم یہی پڑھی ہے کہ اس کے ماں بعد مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ تو مجرور ہی رہنا ہے مستثنیٰ نے، لیکن غیر کی اعراب کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اعراب اس کو کون سا دیں گے؟ وہی صورت ہے کہ جو مستثنیٰ الا کے ساتھ ہو تو اس کا جو اعراب ہوتا ہے. امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آگے ہوگی، نہیں آئی تو پھر آگے مزید میں مثالیں جب عرض کرتا ہوں تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی. تو ایک مرتبہ اس کو دوبارہ سماعت کریں. کہتے ہیں کہ غیرہ کا اعراب ایسے ہی ہے جیسے مستثنیٰ بِإِلَّا کا اعراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے والی مثالیں میں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے یہاں سے میں عرض کرتا ہوں کہ اب کلمات استثناء 11 ہم نے پڑھے ہیں، صرف غیر کا اعراب ہی یہاں انہوں نے کیوں بتایا، بقیہ کا اعراب کدھر گیا اور اس کا کیوں نہیں ہوتا یا اس طرف ہماری توجہ کیوں نہیں گئی؟ تو انہوں نے کچھ نیچے سے چیزیں بیان بھی کی ہیں. اب جتنے بھی کلمات استثناء ہم نے 11 پڑھے ہیں، تو ان میں سے جو الا ہے تو یہ تو حرف تھا، ٹھیک ہے، تو حرف کا جو اعراب والا معاملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لا کہتے ہیں لأن الحرف لا يقبل اعرابا، کہ جو حرف ہوتا ہے یہ اعراب کو قبول نہیں کرتا. اچھا، پھر دوسرے رہ گئے خلا، عدا، حاشا اور دیگر جو ماضی کے صیغے تھے وہاں پر، جن کو میں نے پیچھے کہا نا کہ فعل فاعل مل کر اور آگے وہ مفعول بھی کے طور پر آگے مستثنیٰ کو نصب دے گا، تو وہ ساری چیزیں تو کہتے ہیں خلا، عدا، حاشا، یہ فعل ماضیاں ہیں اور یہ بھی مبنی ہونے کی وجہ سے اعراب کو قبول نہیں کرتے. اور بہرحال جو سوا تھا، ٹھیک ہے، سوا اور سوا، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خواہ مکسورہ ہو یعنی جو کھڑا زبر کی صورت میں ہوتا ہے یا ممدودہ ہو، جس طرح سوا، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی کہتے ہیں، ان کی بھی حاجت نہیں، ظرفیت کی بنا پر یہ بھی منصوب ہوتے ہیں. اور رہی بات لیسا، کہتے ہیں یہ بھی ماضی ہوتے ہیں. اور پھر آگے لا یکون، تو کہتے ہیں یہ مضارع ہوتا ہے. اس کا اعراب جب کوئی عامل اس کے اوپر نہ داخل ہو تو یہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی جس طرح لم آ گیا ہے تو جزم دے دے گا، لن آ گیا ہے تو نصب دے دے گا، یعنی نواسب و جوازم نہ ہو. ٹھیک ہے، تو پھر وہی یہاں ضرورت میں نے کہا ہے کہ مرفوع ہوتا ہے. اگر وہ ہو جائیں ان میں سے نصب والا کوئی آ جائے، جزم والا کوئی آ جائے، تو اس طرح اس کا ہو جاتا ہے. مطلب سب 11 کلمات میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی لاجک ہے، ان کا اعراب نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پر انہوں نے مینشن کر دی، میں نے کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے صرف ایک باقی بچتا ہے. کہتے ہیں فباقیت من بینھا بالبیان کلمۃ غیر، کہتے ہیں ان میں سے کلمہ جو غیر ہے نا تو وہ بیان کے حوالے سے نا باقی رہ گیا، یعنی اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہوا اس کے اعراب کے حوالے سے، تو لہٰذا وہ ابھی انہوں نے اوپر بیان کر دیا وَعْلَمْ سے
کہ غیرہ کا اعراب ایسے ہی ہے جیسے مستثنی بالا کا اعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مزید آپ کو میں مثالیں عرض کرتا ہوں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ غیرہ کا اعراب کا کیا معاملہ ہے، کچھ نہ کچھ تو سمجھ امید کرتا ہوں آ گئی ہوگی۔ تو پہلی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جاءنی القوم غیر زید وغیر حمار۔ اب یہاں پر غیرہ کی جگہ آپ لگائیں الا، کیونکہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ غیرہ کا اعراب ایسے ہی ہے جیسے مستثنی بالا کا ہوتا ہے، یعنی الا کے ساتھ مستثنی جو آگے لفظ استعمال ہو رہا ہوگا تو جو اس کا اعراب ہوگا تو وہ غیر کو دے دیں گے، اگر اس کی جگہ پر الا کی جگہ ہم غیر رکھیں۔ مثال کے طور پر جاءنی القوم الا زیدن، اس نے یوں ہونا تھا اگر ہم الا کے ساتھ لکھتے تو الا زیدن ہونا تھا، تو یعنی وہ جو شروع والی ہم نے مثال پڑھی تھی متصل والی، مستثنی متصل والی، تو یہاں پر جاءنی القوم غیر زیدن، غیرہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ زیدن کا چونکہ نصب تھا مستثنی ہونے کی صورت میں، تو اب اس کا اعراب اٹھا کر ہم نے کس کو دے دیا، غیر کو، تو غیر کو جب اس کا اعراب دیا تو اب غیر مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا چوتھی قسم کے تحت، تو اب غیرہ کے آگے پھر یہ ہو جائے گا زیدن، ٹھیک ہے۔ جاءنی القوم غیر زیدن، امید کرتا ہوں یہ بات آپ کلیئر کر لی ہوگی۔ آگے ہے منقطع کی مثال، ٹھیک ہے، چونکہ انہوں نے پیچھے کیا بیان کیا تھا کہ اعراب المستثنی بالا، وہ چارٹ بنانے کی آپ کو اب فائدہ ہونا تھا جو یہاں میں نے عرض کیا کہ اب وہ چارٹ آپ کو اگر سمجھ آ گیا ہوگا وہ بناتے آپ، یا کوئی بھی چھوٹی کتاب لے لیں، خلاصۃ النحو لے لیں یا نصاب النحو لکھ لیں، تو اس میں بھی چارٹ آپ کو بنایا ہو سکتا ہے مل جائے، کیونکہ وہاں پر مثالیں وغیرہ اس طرح دی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال پھر آپ وہاں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، یا پیچھے والے سبق کھول کر کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں الا اور استعمال ہوا ہے، اس کے بعد کا اعراب کیسا ہے، تو اس طرح بھی آپ غور کر سکتے ہیں، وگرنہ پھر اس پر غور کر لیں، تھوڑا سا سر کھپا لیں جسے کو کہتے ہیں۔ دوسری مثال سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، غیر حمار۔ اب حمار آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشہور مثال ہے، آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، منقطع کی مثال۔ تو اب اس صورت میں بھی یہ منصوب ہوتا ہے جو آپ نے وہاں پر پڑھا ہے، ٹھیک ہے، جاءنی القوم ما جاءنی القوم الا حمارا، اس طرح کی مثال۔ تو اب یہاں پر حمار الا کے ساتھ استعمال ہوا اور مستثنی منصوب، تو اب یہاں پر اسی کا اعراب غیر کو دے دیا، ٹھیک ہے، جاءنی القوم غیر حمار، ویسے تھا جاءنی القوم الا حمارا، تو اب حمارا مستثنی تھا، تو اب اس کی جگہ ہم گئے الا کی جگہ غیر لے کے آئے، تو پھر اس کا اعراب اس کو دے دیا، اور یہ غیر آگے چونکہ مضاف ہوتا ہے تو اس لیے حمارین ہو گیا۔ آگے تیسری مثال دیتے ہیں، ما جاءنی غیر زید القوم۔ اب یہ وہ مثال ہے جس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ مستثنی کو مقدم کر دیں، ویسے تو مستثنی منہ پہلے ہوتا ہے اور مستثنی بعد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح جاءنی القوم الا زیدن، ٹھیک ہے، اس میں جس سے نکالا گیا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، جس کو نکالا گیا وہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک پھر وہ ہم نے صورت پڑھی تھی الا کے ساتھ مستثنی والی کہ مستثنی منہ بعد میں آتا ہے، مستثنی پہلے آ جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی ایک صورت غیر والی بن رہی ہے کہ ما جاءنی غیرہ، یہاں پر زیدن تھا الا زیدن، لیکن یہاں پر چونکہ مقدم ہو گیا ہے تو لہٰذا یہاں پر زیدن والا اعراب غیر کے اوپر آ گیا، ٹھیک ہے، اور زیدن اس کی وجہ سے مجرور ہو گیا غیر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ آگے ایک اور مثال دی ہے، اب یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر مستثنی منہ مذکور ہو، ٹھیک ہے، مذکور ہو تو پھر اس کی دو صورتیں تھی آپ نے پڑھی تھی وہاں پر، مطلب اس کو نصب بھی دے سکتے ہیں وہاں پر جو ہم نے پڑھا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ اس کو بدل بھی بنا سکتے ہیں، اور بدل میں نے کہا تھا کہ مختار ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ بھی میں نے ادھر کی تھی۔ فرمایا کہ ما جاءنی احد غیر زید وغیر زید، اب یہاں پر احد مطلب مذکور ہے مستثنی منہ، تو اب غیر اس کی مطلب مطابقت کرتے ہوئے اگر کہہ لیں یا پھر اس کو نصب دے لیں جیسے غیر زیدن، بالکل سیم وہی صورتیں اگر آپ نے سمجھی ہوئی ہیں تو یہاں پر آپ کو آسانی ہو رہی ہوگی کہ ما جاءنی احد الا زید اور الا زیدن والی صورت ہے یہاں پر، چونکہ ہم اعراب پڑھ رہے ہیں غیر کا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ کو آسانی کے لیے یہاں پر انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں۔ ایک اور آخر میں مثال، پیچھے والی مثال تو تھی نا مذکور ہو، یعنی مستثنی منہ مذکور ہو، پھر دو صورتیں تھی، اب یہ تھا کہ مستثنی مفرغ ہو، یعنی اس کا مستثنی منہ ہو ہی نہ، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا اعراب ہم نے ادھر کیا پڑھا تھا کہ اس کا عامل کے مطابق آتا ہے، اگر فاعل کا تقاضا کر رہا ہوگا تو فاعل بن رہا ہوگا، مفعول کا تقاضا کر رہا تو مفعول بن، تو یہاں پر بالکل سیم ہے، تو جس طرح کا بن رہا ہوگا اسی طرح کا آپ نے غیر کا اعراب دے دینا ہے۔ کہتے ہیں وما رأیت غیر زید، اب یہاں پر رأیت فعل فاعل ہو گیا تو ضمیر، لیکن آگے کیا چاہیے تھا زیدن، یعنی اصل میں عبارت یوں تھی وما رأیت الا زیدن، اب یہ زیدن تھا، تو چونکہ اسی ہم نے جو کا اعراب المستثنی بالا والی صورت کے تحت یہ ساری صورتیں پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر پھر کیا ہوگا کہ زیدن والا جو فتح تھا وہ دے دیا غیر کو، اور زیدن جو ہے یہ زیدن ہو گیا غیر کی وجہ سے،
ٹھیک ہے جی، تھوڑی سی پیچیدہ باتیں تو آپ کو لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں. آگے بڑی بکس جب آپ پڑھیں گے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بندے کی جو علمی قابلیت ہے تو اس کے اوپر کافی توجہ لوگوں کی جاتی ہے کہ یہ کہاں تک اس کو کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بات کا غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جتنا اس کو آپ فوکس کر کے پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ایک دفعہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی رہے گی. اگر ابھی چیز چھوڑ دیں گے آپ اس کو مشکل سمجھتے ہوئے تو پھر آپ کی یہ رہتی رہ جائے گی. تو مثال آپ ایک اور آگے دیکھتے ہیں، چونکہ انہوں نے حسب عوامل کہا نا، تو یعنی عامل کے حساب سے، تو پیچھے مفعول بھی والی انہوں نے مثال سمجھا دی، آگے جر والی دے رہے ہیں، کہتے ہیں وما مررت بغیر زید. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر پیچھے آپ نے مثال کیا پڑھی تھی؟ اللہ کے ساتھ پڑھی تھی. تو اب اسی جیسے پچھلے صفحے پر ہے وما مررت الا بزید. ٹھیک ہے، تو اب اللہ کے ساتھ بزید جو اس مستثنیٰ استعمال ہوا تھا تو وہاں پر جر کی وجہ سے مجرور تھا، تو اب جر کی وجہ سے مجرور تھا، لہٰذا یہاں پر وہ غیر کے اوپر اعراب جاری ہو جائے گا. کہتے ہیں بغیر زید. امید کرتا ہوں یہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھانے کی میں نے جو کوشش کی ہے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا. تو اب یہ بات تو اس کے اعراب کے والے سے ہو گئی، یعنی کلمات استثناء 11 کچھ کلمات تھے، ان میں سے 10 کے بارے میں تو آپ نے سن لیا کہ کیوں نہیں آتا، اس کی وجہ آپ نے حاشیے میں سماعت کی. ایک کا آتا ہے، وہ آتا کس طرح ہے؟ مستثنیٰ بإلا کی طرح، یعنی جس طرح مستثنیٰ اللہ کا مستثنیٰ ہوتا ہے اس کا جو اعراب ہوگا وہ غیرو کا جو را ہے اس کے اوپر جاری ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں جی اس کو سم اپ کرتے ہیں. آگے ایک مسئلہ رہ گیا، فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ ان لفظۃ غیر موضوعۃ للصفۃ وقد تستعمل للاستثناء. بہت زبردست یہ بھی مسئلہ. فرماتے ہیں کہ اور تو جان لے کہ لفظ غیر، جو لفظ غیر ہے یہ وضع کیا گیا ہے صفت کے لیے. لفظ غیر جو ہے یہ وضع کیا گیا ہے صفت کے لیے، یعنی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. وقد تستعمل للاستثناء، بسا اوقات کبھی کبھار استثناء کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب اس سے پہلے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، ایک چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے نا وہ ہے حقیقی، اس کے لیے حقیقت ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے ہٹ کر اگر اس کا یوز ہو رہا ہے تو وہ مجاز ہے. تو اب یہی انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے یہاں پر کہ جو لفظ غیر ہے نا اس کو حقیقی طور پر تو وضع کیا گیا ہے کہ صفت، یہ صفت کے طور پر استعمال ہو. ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں بسا اوقات یہ استثناء کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے، یعنی غیر لفظ استعمال ہوتا ہے. اب اس کی مثال، اس کا جو استعمال یہاں پر ہو رہا ہے، یعنی ہم سبق کون سا پڑھ رہے ہیں؟ مستثنیٰ کا بیان. مستثنیٰ کے بارے میں فصل ہے، تو مستثنیٰ کے اندر چوتھی قسم کے اندر ہم نے کیا پڑھ لیا؟ غیر. یعنی مستثنیٰ کی چوتھی قسم کیا ہے؟ غیر، یعنی اس کے اندر غیر بھی استعمال ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ غیر، یہ حقیقی طور پر یہ غیر مستثنیٰ کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ مجازی طور پر. وقت تستعمل، کہ کبھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے للاستثناء، استثناء کے لیے. تو مطلب پتہ چلا کہ غیر جو ہم یہاں پر سبق میں پڑھ کے آئے ہیں اس کی ساری ڈیٹیل، تو یہ مجازی طور پر ہے. حقیقی طور پر یہ غیر کا جو لفظ ہے یہ صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کی مثال دیکھیں، جاءنی رجل غیر زید، میرے پاس ایک شخص آیا جو زید کے علاوہ ہے، یعنی زید کا غیر ہے. یعنی ایک شخص آیا ہے تو وہ زید نہیں ہے، زید کے علاوہ کوئی شخص آیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر رجل نکرہ موصوف، غیر زید یہ موصوف مضاف مضاف ہو کر یہ صفت ہے رجل کی. تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے، یعنی حقیقی جو استعمال ہے وہ صفت کے طور پر ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ سماعت کریں کہ وَعْلَمْ أَنَّ لَفْظَةَ غَيْرَ مَوْضُوعَةٌ لِلصِّفَةِ، کہ لفظ غیر یہ حقیقی طور وضع کیا گیا ہے صفت کے لیے. تو جو میں نے مثال دی جاءنی رجل غیر زید، تو یہ اس کا حقیقی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو مجازی طور پر کیسے استعمال ہوا ہے وہ آپ نے پوری مثالیں اوپر بارہا پڑھ لی ہیں. اسی طرح دوسری مثال کہ ایک میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی یہ استثناء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں، جیسے کہتے ہیں جاءنی القوم غیر زید، یعنی میرے پاس قوم آئی زید کے علاوہ. اب یہاں پیچھے والی جو میں نے مثال دی جاءنی رجل غیر زید، اب یہاں پر موصوف صفت بن رہی تھی. ٹھیک ہے، موصوف صفت میں مطابقت بھی تھی، یعنی رجل نکرہ ہے، موصوف ہے. اسی طرح ان کی جو آپ نے مطابقت کی صورتیں پڑھی ہوئی ہیں تو وہ ساری اس کے اندر پائی جا رہی ہیں. غیر زید، اب یہاں پر ایک آپ نے چیز یاد رکھنی ہے اور یہ بہت یاد رکھنے والی چیز ہے اور آپ کو شوق بھی لگے گا، اس میں عجیب بھی لگے گا کہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ نکرہ کی طرف آگے مضاف ہو تو یہ معرفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، نکرہ موصوفہ بن جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے. لیکن یہ اتنا عجیب لفظ ہے غیر، اتنا اس کے اندر نکارت کوٹ کے جس کہتے ہیں بھری ہوئی ہے، اتنا اس کے اندر ابہام ہوتا ہے کہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو بھی جائے تو معرفہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جس طرح میں نے پہلے دوسری مثال دی، پہلی میں تو نکرہ ہے کہ جاءنی رجل غیر زید. ٹھیک ہے،
تو یہاں پر رجل نکرہ تھا، موصوف تھا، تو آگے صفت ہے غیر زیدن. اب یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رجل تو نکرہ تھا اور غیر زیدن یہ تو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ بن گیا ہے، تو لہٰذا رجل موصوف نکرہ ہے اور یہ معرفہ ہے، یوں نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ نکرہ ہی ہے. رجل بھی نکرہ ہے، غیر زیدن بھی نکرہ ہے، تو یہ موصوف صفت ہو کر یہ اس کا فاعل بنے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ یہ تو مثال تھی کہ اس کو حقیقی طور پر وضع کس کے لیا گیا ہے؟ صفت کے لیے، یعنی غیر کو، تو اس کے طور پر میں نے مثال دی. پھر دوسری مثال ہے جاء القوم غیر زید. اب یہاں پر یہ ہم نے کس کی مثال پڑھی کہ قد تستعمل للاستثناء، کہ کبھی غیر کو استثناء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح کہ ہم نے یہ چوتھی قسم کے تحت پڑھا. پھر دیگر مثالیں آپ نے پڑھی، تو یہاں پر کیا تھا؟ یہ استثناء کے لیے کبھی کبھار، یعنی مجازی طور پر، یعنی حقیقی طور پر تو نہیں بلکہ حقیقی طور پر صفت کے لیے ہے. دوسری صورت تھی کہ مجازی طور پر. اس کی ایک اور مثال جاء القوم غیر زید. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ جو غیر زیدن ہے یہ بمعنی الا ہو کر استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. الا ہو کر یہ استثناء کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور یہ معرفہ نہیں ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کر دیا. اب پھر معرفہ اس کو جب بنانا ہو تو پھر اس کی میں عرض کرتا ہوں، اس کی ایک مثال ہدایت النحو سے آگے ہم نے پڑھنی ہے جا کر. تو یہاں تک آپ ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی کہ اصل میں جو وضع کیا گیا ہے اور کبھی کبھار جو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آگے ایک اور مثال دیتا ہوں میں. انہوں نے خود ہی ایک گویا کہ سمجھے تشبیہ دی ہے کہ کہتے ہیں کما ان لفظۃ الا، یعنی جس طرح غیر کی دو صورتیں بیان کی نا، حقیقی اور مجازی. حقیقی طور پر صفت کے لیے، مجازی طور پر یہ استثناء کے لیے. کہتے ہیں یہ ایسے ہی دو طرح استعمال ہے. کہتے ہیں جیسے ان لفظۃ الا موضوعۃ للاستثناء وقد تستعمل للصفۃ کما فی قولہ تعالی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا ای غیر اللہ. کہتے ہیں جیسا کہ لفظ الا یہ استثناء کے لیے وضع کیا گیا، یعنی الا جو ہے جس طرح ہم نے حروف استثناء کے اندر پڑھا ہے کلمات استثناء میں، تو یہ استثناء کے لیے جو ہم نے پڑھا یہ حقیقی معنی میں پڑھا ہے. یعنی غیر کا استثناء کے اندر پڑھنا یہ مجازی تھا، الا کا استثناء میں پڑھنا یہ حقیقی طور پر ہے. کہتے ہیں جیسا کہ لفظ الا کا جو لفظ ہے یہ استثناء کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور بسوں کا کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس کو صفت کے لیے، یعنی الا بمعنی غیر یہ صفتی، یہ صفت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ رب تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، کہتے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس زمین و آسمان میں مطلب ایک اور خدا ہوتا، الا اللہ اللہ کے علاوہ، لفسدتا تو ضرور فساد ہو جاتا. ٹھیک ہے. ضرور فساد کرتے. اب یہاں پر جو کہنا کا مقصد ہے وہ الا ہے. الا ہماری بحث ہے کہ یہاں پر کس معنی میں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ مجازی قد تستعمل لصفۃ، کہ کبھی یہ صفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر الا کو ہم استثناء کے معنی میں لیں تو خرابی لازم آئے گی، بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہاں پر یہ کس معنی میں ہے؟ انہوں نے خود ہی آگے تفسیر اس کی کر دی، ای غیر اللہ. ٹھیک ہے. الا اللہ یہ غیر اللہ کے معنی میں ہے. اس طرح ایک اور انہوں نے مثال دی. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ، اسی طرح کہتے ہیں تیرا قول، تیرا یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ. اب یہاں پر الا اس کو استثناء کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ استثناء متصل کریں گے یا منقطع کریں گے، دو صورتیں ہیں، دونوں صورتوں میں خرابی لازم آتی ہے، بہت بڑی توحید کے اوپر خرابی لازم آئے گی. تو اب یہاں پر پھر الا کو غیرہ کے معنی میں، غیر کے معنی میں لیں گے تو اس طرح پھر معنی صحیح بنے گا. ٹھیک ہے. تو اب ان کی ترکیب بھی تھوڑی سی سماعت کر لیں. امید کرتا ہوں یہ دونوں چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. لو حرف شرط، کانا فعل ناقص، فیہما یہ اس کی خبر مقدم ہو جائے گی، آلہۃ یہ موصوف، الا اللہ یہ صفت ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ ہو جائے گا شرط اور لفسدتا اس کی جزا. اور آگے والا لا نفی جنس، الہ لا الہ الا اللہ آگے موجود خبر ہے. ٹھیک ہے. لا نفی جنس، الہ یہ ہو جائے گا مبدل منہ، الا بمعنی غیر، اور اللہ اس میں جلالت یہ بدل ہو جائے گا اس کے محل سے. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ مبدل منہ مل کے اسم اور محذوف اس کی جو موجود خبر. ٹھیک ہے. اب یہاں تک آج کا جو ہمارا یہ سبق کلیئر ہوا. اب یہاں پر میں ایک دو قاعدے عرض کرتا ہوں آپ کو، یہ میرے پاس لکھے ہوئے تھے کچھ، تو یہ امید کرتا ہوں آپ کو فائدہ دیں گے. اللہ کے موضوع پر پھر اس کے یہ دو تین قاعدے میں نے عرض کرنے، پھر میں نے قرآن و حدیث سے کچھ مثالیں آپ کو دینی ہیں، وہ آپ کو یوں سمجھے پریکٹس کے لیے، کہ آپ ان کے اوپر پریکٹس کریں گے تو آپ کو مزید نکھار آئے گا، مزید کچھ آپ کو ذہن میں پختگی آئے گی حرف استثناء کے بارے میں، کلمات استثناء کے بارے میں. اچھا. اللہ درمیانے کلام میں ہو تو استثنائیہ ہوتا ہے. یہ ایک قاعدہ میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ اللہ درمیانے کلام میں ہو تو استثنائیہ ہوتا ہے. شروع میں ہو تو اللہ مرکبہ ہوگا.
ٹھیک ہے. الا مرکبہ آپ نے اس کو استعمال کیا ہوگا, اس کے کئی معنی کے لیے آتا ہے, جس طرح مطلب وگرنا وغیرہ کے معنی میں. تو لیکن یہاں کہتے ہیں شروع میں ہو تو الا مرکبہ ہوگا, واو کے ساتھ ہو تو, ٹھیک ہے. بس اوقات واو کے بغیر بھی آ جاتا ہے, یعنی مرکبہ ہوگا لیکن واو کے بغیر بھی ہوگا, ٹھیک ہے. جس طرح قرآن پاک سے مثال ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور صورت بیان ہوئی یہاں پر کہ مستثنی منہ ہے یا نہیں. جس طرح بس اوقات نہیں پتہ چلتا, بس اوقات پتہ چل جاتا ہے کہ مستثنی منہ یہ ہے کیونکہ اس سے اس کو نکالا گیا, بس اوقات نہیں پتہ چلتا. تو اب اس کی پہچان کیا ہے؟ تو اس کی پہچان کے لیے لکھا ہوا ہے کہ مستثنی منہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے افراد زیادہ ہوں. مستثنی منہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے افراد زیادہ ہوں. افراد زیادہ ہونے کی قید ہو رہی ہے یہاں پر, یعنی یہ نہیں ہو رہا کہ الفاظ زیادہ ہوں. الفاظ چاہے چھوٹا سا لفظ لکھا ہو لیکن اس کے افراد زیادہ ہونے چاہیے اور کثیر ہوں, ٹھیک ہے. مثلا کہتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون, ٹھیک ہے. اب یہاں پر آگے ہے مستثنی مفرغ کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے, یہ بھی آپ نے سماعت کر لیا ہے. اور حرف استثناء ترکیب میں کچھ نہیں بنتا, یعنی حرف استثناء جو کلمات استثناء تو ان کو ترکیب میں کچھ نہیں بناتے. جس طرح نا حرف جر کو حرف جر بنا لیتے ہیں, لیکن یہ کوئی مراد نہیں لیں گے اس کو, ٹھیک ہے. اس کو ویسے چھوڑ دیں گے. مستثنی مفرغ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, یعنی جتنی بھی آپ عبارتیں وغیرہ بڑی بڑی پڑھیں گے اس کے اندر اکثر آپ کو جو مستثنی مفرغ ہی دیکھنے کو ملے گا, کیونکہ اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے دوسروں کی بنسبت. اللہ کے بعد جار مجرور, یہاں پہ ایک علامت ایک پہچان بتا رہے ہیں کہ مستثنی مفرغ کی کوئی علامت کوئی کلیہ, کہتے ہیں اللہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو ہمیشہ مستثنی مفرغ ہوگا. یعنی اللہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور ہے تو یوں سمجھے کہ یہ مستثنی مفرغ ہے اور اس کا مستثنی منہ مذکور نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اللہ للشربی, ٹھیک ہے. یہ مثال دی ہے, ویسے اس سے پہلے کچھ بھی ہو تو یہ وہاں پر یہ اسی معنی میں ہوگا کہ وہاں پر مستثنی مفرغ ہوگا. اچھا, اب یہاں پر جو ہم نے غیر کے والے سے کچھ باتیں پڑھی ہیں سبق کے اندر, اسی والے سے کچھ میں یہاں پر عرض کرتا ہوں. ایک قاعدہ یہ ہے کہ غیرو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. غیر جو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے, یہ بھی آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے. نیز اس پر الف لام بھی آ جاتا ہے, یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا, تنوین نہیں آتی, لیکن یہ ایسا بندہ ہے کہ اس کے اوپر الف لام بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. غیر اکثر طور پر صفت بنتا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح کہ آپ نے پڑھ لیا ہے دو حقیقی معنی مجازی معنی, اسی کے طور پر یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ غیر جو ہے اکثر طور پر صفت بنتا ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے کہا کہ کبھی کبھی مضاف پر الف لام آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح میں نے اضافت لفظیہ اور اضافت غیر لفظیہ میں ہوتا ہے. پھر ہدایت النحو کے اندر وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِي جی, ٹھیک ہے. اب یہاں پر فی المؤنث وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِي جی, یہ پوری عبارت ہے, ہدایت النحو میں آگے آنے والی ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا کہ فی المؤنث میں یہ المؤنث کی یہ کیا ہے موصوف, آگے الغیر الحقیقی یہ صفت, ٹھیک ہے. تو اب اس کو اگر الف لام الغیر کا نہ لگاتے تو یہ اس نے معرفہ تو بننا نہیں تھا, تو اب اس کو معرفہ چونکہ صفت بنانی تھی معرفہ کی تو اس کے اوپر الف لام لگا دیا. اگرچہ یہ غیر مضاف ہو رہا ہے لیکن اس پر الف لام لگا دیا, تو یہاں سے پتہ چلا کہ اس کے اوپر الف لام آ سکتا ہے. پھر ایک اور جامی جو ہے شرح جامی, وہاں پر بھی ایک مثال استعمال ہوئی ہے المرکبات الغیر الکلامیۃ, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اسی طرح ایک اور قاعدہ ہے لفظ غیر جو ہے الف لام کے بغیر بھی کبھی معرفہ بن سکتا ہے. یہ تو اوپر کہا تھا نا, یعنی وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِي جی, یعنی جو مؤنث غیر حقیقی ہے, یہ جو عبارت ہے تو اس میں صفت بنانے کے لیے الف لام لگانے کی ضرورت پیش آئی, کیونکہ اس کے بغیر تو معرفہ کی یہ صفت بن نہیں سکنی تھی. لیکن کبھی کہتے ہیں کہ معرفہ یہ غیر جو لفظ ہوگا اس کے اوپر الف لام نہ بھی لگائیں گے تب بھی معرفہ بن سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کے لیے کہتے ہیں کہ جب لفظ غیر کا مضاف لے, یعنی غیر کے بعد جو مضاف لے آ رہا ہے اس کی ضد ایک ہی ہو, اس کی جو اپوزٹ ہے, اس کی جو ضد ہے وہ ایک ہو. مثلا سورۃ فاتحہ کے اندر ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب, اب مغضوب یہ غیر کا مضاف لے ہے, اب اس کا جو اپوزٹ ہے جو اس کا ضد ہے وہ ایک ہی ہے, کون ہے؟ جس پر انعام کیا گیا, ٹھیک ہے, انعمتا. تو اب انعمتا اس کی جو اپوزٹ ہے وہ ایک ہے, اس کی ضد ایک ہے, تو لہٰذا یہاں پر غیر المغضوب صراط الذین, الذین جو ہے یہ موصوف ہے, ٹھیک ہے. غیر المغضوب یہ صفت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ غیر المغضوب صفت ہے بغیر الف لام کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یعنی معرفہ الف لام اس میں مصول آپ کو پتہ ہے معرفہ کی قسموں میں سے, تو لہٰذا وہ معرفہ ہے. اور یہ نکرہ ہمیں ظاہری طور پر لگ رہا ہے کیونکہ نکرہ یہ غیر جو نکرہ اس کے نکارت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا. لیکن یہاں پر چونکہ وہ ایک ضد والا قاعدہ ہے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہاں پر پھر کیا ہوگا کہ یہ اس طرح بن سکتا ہے, یعنی اس کے اوپر نہ بھی لے کے آئیں گے تب بھی کام چل جائے گا.
اب میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں. کافی سبق ہمارا طویل ہو گیا لیکن انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا اور انشاءاللہ آگے ہوگا. تو اب اس کا آپ نے کچھ آیتیں آپ کی نظر کرتا ہوں, تو آپ نے ان آیات سے پریکٹس کرنی ہے. میں انشاءاللہ قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کے میں نے نشان بھی لگائے ہیں, تو ان کو آپ کوشش کیجیے گا لکھنے کی. اب میں اس کو بھی ڈیٹیل میں بیان کرنا چاہوں گا تو اور لمبا ہو جائے گا, تو یہ میں آپ کی پریکٹس کے لیے سبق کو چھوڑتا ہوں جو آیتیں آگے بیان کرنے لگا ہوں, کہ ان کو آپ نے خود اس کو چارٹ جس طرح دوسرا بھی آپ بنائیں گے تو یہ بھی ساتھ میں آیتیں لکھ کر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اس میں سے نکالنا ہے کہ یہاں پر اس مستثنا کون سا بن رہا ہے, اعراب کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اعراب تو میں پڑھوں گا لیکن اعراب آپ نے بھی پہچاننا ہے کہ یہ آیا ہے تو کیوں آیا ہے, کون سا مستثنا بن رہا ہے, متصل بن رہا ہے, منقطع بن رہا ہے, مفرق بن رہا ہے, کون سا بن رہا ہے. اس طرح یہ سارا کچھ آپ نے سمجھنا ہے. اچھا, سورہ اعراف آیت نمبر 83 ہے, فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا إِمْرَأَتَهُ. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں پر کیا کیا ہوا ہوگا استعمال. ٹھیک ہے, اسی طرح سورۃ غاشیہ ہے آیت نمبر 22 کے اندر, إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی آپ نے خود ہی کوشش کرنی ہے. فَشَارِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا, سورہ بقرہ آیت نمبر 249 کے اندر. ٹھیک ہے, اسی طرح سورہ مزمل ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ نے کرنا ہے. پھر آگے آ جائیے, سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 کے اندر ہے, فَلَبِثَ فِیہِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. ٹھیک ہے, پھر آیت نمبر 73 ہے سورہ صاد کی, فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِیسَ. ٹھیک ہے, پھر سورہ واقعہ آیت نمبر 26 کے اندر ہے, لَا يَسْمَعُونَ فِیہَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِیمًا إِلَّا قِیلًا سَلَامًا سَلَامًا. ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے. پھر حدیث پاک ہے, لا تصاحب الا مؤمنا. اس کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ کیا چیز ہے, یہاں اعراب کیا ہے, کیوں ہے, وجہ کیا ہے, یہ سارا کچھ. اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے, لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے, لا یجلس بین رجلین الا باذنها. ٹھیک ہے, اسی طرح اور بھی آیات اور حدیث موجود ہیں. آگے فرمایا آیت ہے, قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا, کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا داخل المسجد لم يرفع احد رأسہ غیر ابی بکر و عمر. اس کو بھی آپ نے لینا ہے. سورہ محمد آیت نمبر 19 میں ہے, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے, اور اچھا یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا, یہاں پر فَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, یہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوا, حکم ہوا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. تو اب اس طرح کا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کوئی جملہ آ جائے, یعنی جس طرح حدیث آیت مبارکہ میں ہے, اسی طرح اگر کوئی حدیث میں بھی آپ کو جملہ مل جائے, کسی جگہ کوئی عبارت مل جائے, تو وہاں پر گناہ مراد نہیں لیں گے. ٹھیک ہے, وہاں پر خلاف اولا مراد لیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. تو اگر اس کو پھر اس کے اندر آگے لے دے ہے, پوری اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے شارحین کی, مفسرین کی, کہ یہاں پر کیا کیا توجیحات ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر امت کے حوالے سے بھی مراد ہوتا ہے, اور بھی طرح طرح کے ہوتی ہیں باتیں. تو بہرحال ادب کا پہلو آپ نے تھامے رکھنا ہے, ادب کا دامن تھامے رکھنا ہے, کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ مراد نہیں, خلاف اولا کام مراد ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے یہ آپ اگر نہیں جانتے تو انشاءاللہ آگے بڑھ لیں گے بڑی کتابوں میں. تو آگے اور بھی 2-3 احادیث ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اب یہ جو بھی میں نے مثال عرض کی نا کہ فاستغفر لذنبک الا اللہ, تو یہ مثال ہے, یہ جو الا بمعنی غیرہ. ٹھیک ہے, الا بمعنی غیرہ جو لینا ہے, میں نے اشارہ کر دیا تاکہ آپ گھومتے نہ رہیں. ایک اور اسی موضوع پر مثال ہے کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی الا بمعنی غیر ہے, لیکن یہ بھی آپ نے توجہ دینی تھی. ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تؤذینی فی عائشہ فإن الوحی لم یأتنی وانا فی ثوب امرأۃ الا عائشہ. ٹھیک ہے, اچھا آگے مثال جو دینے لگا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ غیر جو ہے یہ صفتی طور پر ہے, یعنی غیر جو ہے صفت کے طور پر جس طرح استعمال ہوتی ہے, جس طرح سبق کے آخر میں نے وہاں پر عرض کیا سبق. تو اس کے اوپر سورہ نساء ہے آیت نمبر 95, لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. اسی طرح ایک مثال ہے آیت نمبر 46 سورہ ہود, حضرت نوح علیہ السلام سے جب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی بیٹے کے والے سے جو بات چل رہی تھی کہ
انہو یا انہو عمل غیر صالح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی امثلہ موجود ہیں، لیکن آپ اتنا جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس پر کوشش کریں، انشاءاللہ یہ سبق اچھی طرح سمجھ لیں گے، اچھی طرح توجہ دے لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ساری زندگی آپ کو اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ اگر یہاں پر آپ کمزوری اس میں رہنے دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو پھر آگے کافیہ جامعہ وغیرہ جو بھی آپ کتابیں پڑھیں گے تو پھر دل کتاتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سمجھا سیکھا مولا کریم ہماری اس کوشش کو قبول فرما، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔